کیا بقرعید کا چاند دکھنے کے بعد ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا۔ اس کے جواب سے پہلے ایک حدیث پاک سنیں۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بقرعید کا چاند دیکھے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہو کہ میں نے قربانی کرنی ہے، تو اپنے بال اور ناخن نہ کٹائے یہاں تک کہ قربانی کرے۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ناخن اور بال نہ کٹائے یہاں تک کہ قربانی کرے۔ تو یہ جو ممانعت ہے، منع کیا گیا، اس منع کیے جانے کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منع کرنا تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے۔ یہ منع کرنا کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے بلکہ شریعت کو ناپسند ہے، تنزیہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ عید کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو میری امت کے لیے عید بنایا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کی، حضور اس دن پر قربانی کا عمل میں کس طرح بجا لاؤں جبکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو ایسا کر کہ اپنے بال کٹوا، اپنے ناخن ترشوا، اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرا اور اپنے زیر ناف بالوں کو صاف کر لے۔ بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تیری پوری قربانی ہے۔ ان دونوں حدیث پاکوں کو جو آپ نے سننے کا شرف پایا، میں نے سنانے کا شرف پایا، ان کو ذہن نشین رکھیں، بار بار سنیں۔ ان سے نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے اور اس سے کیا شرعی مسائل سمجھ میں آتے ہیں، اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ شرعی مسائل کو جب بھی سننے کا شرف پائیں، مکمل توجہ کے ساتھ شرعی مسائل سنیں تاکہ نفس مسئلہ سمجھ میں آئے اور اس پر خود بھی عمل پیرا ہونا آسان ہو اور دوسرے کو بھی بتانا آسان ہو، اور اس طریقے سے یہ برکتیں بڑھتی چلی جائیں کہ جو قربانی کا ارادہ کرے وہ بھی اور جو قربانی کا ارادہ نہ رکھتا وہ بھی، یعنی ہر مسلمان بقرعید کا چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے کہ یہ عمل مستحب ہے۔ اب اس میں ایک برکت مشترک ہے، جو قربانی کا ارادہ کرے اس کو بھی یہ برکت ملے گی، جو ارادہ نہ رکھتا ہو یعنی قربانی نہ کر رہا ہو اسے بھی یہ برکت ملے گی۔ وہ برکت کیا؟ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹے تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے کہ حالت احرام میں حجاج اکرام نہ بال کٹواتے نہ ناخن کاٹتے ہیں، تو تیرا یہ عمل کرنا حاجیوں سے تیری مشابہت کر دے گا اور نیک لوگوں کی مشابہت بھی بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کے لیے جہنم سے فدیہ بنتا ہے۔ قربانی کے جانور کا ہر عضو قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر عضو کا بدلہ بنتا ہے جہنم سے آزادی کے لیے۔ مثلا ایک گائے میں 7 لوگوں نے حصہ لیا تو اس گائے کا ایک سر 7 لوگوں کے سروں کو جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ اس ایک گائے کی کھال 7 لوگوں کی کھالوں کو جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ اسی طریقے سے ہر جسم کا عضو، گائے کا ہر عضو
قربانی کرنے والے کے ہر عضو کا بدلہ بنے گا اور جہنم سے آزادی کا سبب بنے گا۔ تو اس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ اپنے ناخن اور بال نہ کٹوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی جب تو کر لے گا تو تیرے ناخنوں کا بھی وہ فدیہ بنے گا، تیرے بالوں کا بھی وہ فدیہ بنے گا، اور اس طریقے سے تیرے ناخن اور بال سمیت پورے جسم کا فدیہ بنے گا جہنم سے آزادی کا۔ لہٰذا قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخن اور بال کٹوا لے۔ تو یہ تو جو قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے برکت ہو گئی کہ اپنے پورے جسم تمام اعضاء سمیت، حتیٰ کہ ناخن اور بالوں سمیت قربانی کے جانور کے اعضاء کو اپنا فدیہ بنا لے۔ اور جو قربانی نہیں کر رہا، قربانی کا ارادہ نہیں ہے، اس کو استطاعت نہیں ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ عید کی نماز پڑھ کر اپنے بال کٹوائے، اپنے ناخن ترشوائے، اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرائے اور زیر ناف بالوں کو صاف کرے کہ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی سے مستفاد ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تیری پوری قربانی ہے۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو یہ عمل بجا لائے گا اللہ تعالیٰ اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کتنی بڑی برکت ہے یہ۔ لہٰذا چاند نظر آنے سے پہلے جن حضرات و احباب نے اپنے بال کٹوانے ہوں، ناخن ترشوانے ہوں، تراشنے ہوں، مونچھوں کے بال چھوٹے کرنے ہوں، کروانے ہوں تو وہ کروا لیں، لیکن چاند نظر آنے کے بعد نہ آپ اپنے بال کٹوائیں، نہ ناخن ترشوائیں، اور اپنے بالغ بڑے بچوں کو، اولاد کو بھی اس چیز کے بارے میں سمجھا کر انہیں بھی منع کریں کہ یہ عمل مستحب عمل ہے، بہت بڑی برکتوں کا موجب ہے۔ اور بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد جو قربانی کر رہے ہیں وہ قربانی کے بعد اپنے ناخن اور بال کٹوائیں، اور جو قربانی نہیں کر رہے وہ نماز عید پڑھ کر اپنے ناخن اور بال کٹوائیں۔ تو عند اللہ جو قربانی نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ انہیں قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کوئی کراہیت تحریمیہ نہیں رکھتا کہ اگر کسی نے ان دنوں میں قربانی کرنے والے نے اپنے ناخن اور بال کاٹ لیے تو اس سے اس کے عمل قربانی کے اندر کوئی کراہیت آ جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قربانی میں کوئی کراہیت نہیں آتی، ہاں ایک برکت سے محروم ہو گیا، ٹھیک۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا، یعنی ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال کاٹتا ہے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، اس کے عمل قربانی میں کوئی کراہیت بھی نہیں آتی، کسی قسم کی کوئی شرعی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹتا اور وہ قربانی کے بعد کاٹتا ہے تو بہت بڑی برکتوں کا موجب ہے کہ وہ قربانی کا جانور اس کے جسم کے اعضاء کے ساتھ ساتھ اس کے ناخن اور اس کے بالوں کا، جو بال اس نے کٹوائے ہیں ان کا بھی فدیہ بن جائے گا۔ اور جو قربانی نہیں کر رہا وہ نماز عید پڑھ کر اگر اپنے ناخن اور بال کٹواتا ہے، اپنی مونچھوں کو چھوٹا کراتا ہے، اپنے زیر ناف بالوں کو صاف کرتا ہے تو بحکم حدیث اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی پوری قربانی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ شرعی مسئلہ آپ نے سنا، اب آپ مہربانی کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اس مستحب پر عمل کر کے امت مسلمہ اپنے لیے بے شمار برکات سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس مسئلے کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں۔ کوشش کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل انتہائی عام فہم انداز میں، چھوٹے چھوٹے واقعات، سبق آموز واقعات عام فہم انداز میں سنانے کا میں شرف پاؤں تاکہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے برکتوں کا موجب بنے اور آپ کے علم دین میں اضافے کا سبب بنے، اور اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔